بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ آپ کی خدمت میں جعفر دینا شاہ حاضر ہے۔ ایک اچھا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگوں نے اس بارے میں لکھا ہے تقریباً 2 مہینے پہلے۔ وہ یہ کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں جو بہت مشہور ہے۔ ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے احساس برتری۔ احساس برتری جو ہے یہ اینڈ اپ ہوتی ہے غرور و تکبر میں۔ اللہ کبھی غرور و تکبر کو پسند ہی نہیں کرتا، اور کتنی قومیں ڈوب گئیں غرور و تکبر میں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، جیسے یہودی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے، اور سعودی عرب بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ چوزن پیپل ہے، یعنی جو حکومت ان کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اگینسٹ گورنمنٹ بولتا ہے تو اس کو وہ پھانسی چڑھا دیتے ہیں کہ خبردار، یہ تو اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے۔ تو سر پھرے لوگ دنیا میں ہیں، اور مسلمان تو اپنی جہالت کی وجہ سے کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ یعنی یہ سوچنا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے تو جنت جانا ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ اور ہیں بہت لوگ ہیں، اس میں مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کو اپنے بارے میں نہیں پتہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو چلیے اب سے یہ انفیریارٹی کمپلیکس جو ہے، جسے آپ احساس کمتری کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ بچپنے سے شروع ہوتی ہے۔ محرومی جو سب سے بڑا افیکٹ کرتی ہے باڈی کو، وہ محرومیت جو ہے وہ انسان کو بڑے کمپلیکس میں ڈال دیتی ہے، اینڈ اٹ گوز در نسل در چلتی رہتی ہے اکثر، کیونکہ جس کے ساتھ یہ گزری ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو بھی بتاتا ہے، اور اگر اولاد کو نہیں بتاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے ابا کو بڑا کمپلیکس تھا۔ اب کمپلیکس جب انسان کو ہوتا ہے، انفیریئر جب وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ باہر جانے سے ڈرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ مجھے گھوریں گے، مجھ میں عیب تلاش کریں گے۔ کوئی کہے گا اس کی ناک موٹی ہے، کوئی کہے گا اس کو چشمہ لگا ہوا ہے بہت بڑا، اور یا پھر یہ کہ اس کا قد مثلاً چھوٹا ہے۔ یہی صورتیں عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ عورتیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی لمیٹڈ رہتی ہے۔ لڑکا تو باہر چلا جائے، کھیلے کودے، دیر سے آئے جلدی آ جائے، لیکن لڑکی کے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں۔ اب آج کل جو لڑکیوں کا ماحول ہے، والدہ نے چھٹی دی ہوئی ہے، وہ خطرناک ٹرینڈ ہے۔ عورت سب کو پتہ ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ جو حالات گزرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ اکثر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اور کمپلیکس میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ والدین کو چاہیے کہ جتنے بھی بچے ہوں ان کو پیار، محبت، عزت کے ساتھ ان کو پرورش کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے موجود، یعنی اس کو کمپلیکس تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر شروع میں اس چیز کو پکڑ لیا جائے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں جو ڈفرنس ہے بٹوین ہیو اور ہیو ناٹ، وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک شخص تو عیش و عشرت میں رہ رہا ہے، بچے جو چاہے کھلونے لے لیں،
ٹوائز لے لیں، اچھا وہ لے لیں، کیا نام ہے یہ جو آپ کے کیا نام ہے موبائل لے لیں، ڈیزائننگ چیز تھی وہ جین پہن لیں اور ڈیزائنر کپڑے پہن لیں، اور لگژری لائف ہے۔ ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ مثلاً یہ کہ پاکستان میں رشوت بہت عام ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ رشوت کماتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اور اسی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اگر ان کا دل چاہے، اور اسی سے وہ لوگوں کی دیکھی داکھی وہ بھی حج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا گھر جس میں رزق حلال نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات، اور وہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کو۔ وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتا اگر جیسے کسی نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور پہلے کرائے پہ لیا تھا، بعد میں دیکھا بندہ کمزور ہے تو اس کی وہ کیا نام ہے کاغذات جعلی بنا کے، تو اس میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے اللہ کو، کیونکہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ پیورٹی چاہتا ہے، اسی لیے اس سے شروع میں کہہ دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، ان لوگوں کو یہ ہدایت ملے گی جو متقین ہیں۔ یہ بالکل صاف کہہ دیا اللہ نے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ اس مولوی نے یہ کہہ دیا اس مولوی نے کہہ دیا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اور دوسری کوالیفیکیشن بتائی ہے اس نے اللہ نے کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ان کو دیا ہے رزق حلال کا اس میں سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ ڈیفینیشن ہے مسلمان کی۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر انسان متقی نہیں ہے تو جتنی مرضی آیتیں یاد کر لے، اکثر بچے 7-8 سال کے وہ کر لیتے ہیں، کیا نام ہے اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ ان بچوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مولویوں نے اپنی بزنس چلانے کے لیے کی ہے۔ البتہ یہ فرض ہے والدین کا کہ وہ بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں، اور کم از کم 1-8 سال کے اندر اسے ختم کر لیں، اور بعد میں ان سے کہیں کہ بھئی تم اسے پڑھا کرو، اور بامعنی پڑھنا چاہیے، چاہے انگلش میں پڑھے چاہے اردو میں پڑھے۔ لیکن تو چلیے بات جس کی کہہ رہے تھے، اب یہ جو بچے ہیں جسے احساس کمتری ہے، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نسلوں تک چلتا ہے۔ اب اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی اپنی گزارش پیش کی کہ چونکہ گیپ بہت ہے بٹوین ہیو اور ہیو ناٹ، یعنی ایک بچے کو ساری سہولتیں ہیں، ایک گھرانے کو ساری سہولتیں ہیں، جو بھی آج کل کا ماحول ہے، باہر کا کھانا، یہ وہ فلاں فلاں، اور ایک بالکل محروم ہے کہ کبھی اس کو اچھا کھانا ہی نہیں ملتا، یا اس کو کبھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملتے، یا وہ ایسے اسکول میں جاتا ہے جو بس ایسے ہی ہے، اور دوسرا اس میں جاتا ہے جہاں بڑے نخرے ہیں، اور کیا نام ہے ٹیچر بھی بڑے الرٹ رہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا بیٹا بیٹی ہے جو بھی ہے، تو اسپیشل اٹینشن ملتی ہے۔ لیکن یہ جو ہیو ناٹ والا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا دن ہی گزر جائے عزت سے تو وہ اس کو بھی بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ لیکن وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ غریب ہیں، محروم ہیں، پھر اپنی محرومیت کو دیکھتے ہیں، والدین کو دیکھتے ہیں کہ دے آر دا پکچر آف محرومیت، اور نہ ان کے گھر کوئی لوگ زیادہ آتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے انتہائی ایکسپینسو ہر چیز ہے، نہ وہ گوشت کھلا سکتے ہیں، نہ وہ
دال کھلا سکتے ہیں نہ چاول. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کامن مین ان پاکستان. اب جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اسکول جیسے کہ عرض کیا اچھے نہیں ہوتے. تو جب وہ بڑے ہو کے اس میں سے فارغ ہوتے ہیں اور شاید وہ کالج نہ جا سکے، وہ ہائی اسکول تک رہ جائے، اور اس کے بعد ان کو جیسی جاب ملتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میٹرک کے بعد جو بچے ہیں ان کو کوئی اسکل سیکھ لینے چاہیے. آئی ٹی کی اسکل ہے، آپ کے پلمبنگ کی ہے، آپ کے ایئر کنڈیشن کی ہے، آپ کے پینٹنگ کی جاب ہے، اور اسی صورت سے الیکٹریسٹی. یہ بڑے ہنر ہیں اور یہ عمر بھر چلتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہوتی. اب یہ آپ کہیں گے کہ جی اس میں مثلا پینشن نہیں ملتی، بھلا نہیں ملتا، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے تھوڑے سے پیسے زبردستی نکال کے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دے جس میں بس وہ جمع ہوتا رہے، اور اس میں سے کوشش کرے کچھ نہ نکالے. اور بچوں کو بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ اس قسم کا اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دکھاوا بہت ہو گیا، آپ سمجھ گئے نا، کہ انسان کو جج کیا جاتا ہے کہ اس نے جین بڑی اعلیٰ پہنی ہوئی ہے، اس کے پاس سب سے بڑی بات تو ٹیلی فون جو اس کے پاس ہے وہ آئی ٹی کا ہے، اور وہ بہت ہی ایکسپینسو. اب اس وقت ایک جو فون نکلا ہے غالباً 12 اس کا نمبر ہے، وہ یہاں 1800 کا ہے، اراؤنڈ ٹیکس وغیرہ ڈال کے وہ 2000 پڑتا ہے. اب 2000 کہ جس نے لیا ہے تو اس کی وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جاب کرتے ہیں اور سب کام وہ ٹیلی فون کے ذریعے کرتے ہیں، پرنٹ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ دکھاوا ہے اور اس سے انسان کی شان بڑھتی ہے تو پھر چوریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ ہر منٹ میں وہاں موبائل چوری ہوتا ہے، اور یقیناً اس کو پتہ ہوتا ہے پولیس والوں کے کون ہیں جہاں کے لوگ بیچتے ہیں، جا کے سب پتہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ان کی ہوتی ہے کیا نام ہے، ان کا بھی کھاتہ کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کرائم کی اماج گاہ بن چکا ہے. اٹس اے سینٹر آف آل دا کرپشن. گورنمنٹ سے لے کے ہر آدمی حرام کی کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گھپلا کر رہا ہے، 4CBC کر رہا ہے، اور مینوپولیٹنگ جاری ہے، اسکیمیں ہیں دھوکے کی. ہر چیز میں ٹیلی فون آ رہے ہیں، کیا نام ہے، گمنام اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. جب گورنمنٹ کے خود ہر آدمی چور ہے، ابھی ایک اور چور آ گیا ہے اسحاق ڈار، وہ بھی ایک نمبر کا چور ہے، 5 سال سے چھپا ہوا تھا، یعنی غائب تھا. وہ آیا، اس کو وزیر خزانہ بنا. کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے آپ کو دیکھیے جہاں اتنی عزت ملے چور چکوں کو. اور یہ اب کیا کہتے ہیں، یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ ترقی اس لیے نہیں ہے کہ میں بڑا ہینڈسم ہوں یا میری ڈگری بہت اچھی ہے، آئی گاٹ اے ویری گڈ مارکس. اسی لیے یہ ہے کہ میں چالاکی کیا ہے مجھ میں کس طرح لوٹ مار کر سکتا ہوں، گینگسٹر بنا لوں، گینگسٹر بن جاؤں، گینگ بنا لوں اپنا، لوگوں کو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو دھمکاؤں، لوگوں کو گندے پروڈکٹ بیچوں اور اس طرح مال بناؤں. تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہاں، قبل اس کے میں آگے بڑھوں. اب ایک کمپلیکس ہے، وہ انفیریئر
انسان ایک انفیریئر ہے، ایک سپریورٹی کمپلیکس ہے۔ میں، یہ لفظ میں ہے، میں آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میرا باپ کیا ہے، سمجھے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم بڑے امیر ہیں، میرا باپ جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے فلاں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیسہ بہت ہوتا ہے تو ڈسپلن نہیں رہتا، کیونکہ والدین کہتے ہیں کہ ہم کماتے کس کے لیے ہیں، حالانکہ وہ فراڈ کے ذریعے کما رہے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، یہ بھی بات سچ ہے، لیکن ان کے سورسز آف انکم زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر آرڈنری پرسن۔ اب وہ بچے کو اچھا کھلاتے ہیں، میک ڈونلڈ لے کے جاتے ہیں، میک ڈونلڈ میں میں نے سنا ہے کہ اگر آپ 2-3 آدمیوں کو لے جائیں تو آپ کا بل 40-50 کا بنے گا۔ اب پاکستان میں تو 50,000 کی نوکری نہیں ملتی، یہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی تو ہوتی ہے کہ دیکھو ہم اس میں جا نہیں سکتے، کیا نام ہے، ہوٹل میں، بیکاز سو ایکسپینسو، اور فلاں صاحب ان کے بچے یہ ہر روز جاتے ہیں۔ پھر بچوں میں ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہر چیز بڑی برانڈ کی ہوتی ہے، وہ انگلش بولتے ہیں، اور وہ انہی نے اپنا ایک علیحدہ ہی کیا نام کہتے ہیں سیکشن بنایا ہوتا ہے، اس میں وہی لوگ موو کرتے ہیں لڑکے جو ان کے اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، باقی کو وہ گھاس نہیں ڈالتے۔ کالج میں چونکہ کالج میں وہاں جا چکا ہوں لاہور میں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 لوگ تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں اور بڑے ینگ تھے، تو وہ کبھی عام آدمیوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، کلاس میں آئے کونے میں بیٹھے اور اچھے ان کے شوز اس طرح نمایاں کر دیتے تھے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہی ہیز اے نائس شوز اینڈ جین، یہ وہ جو بھی اس زمانے کے تحت جو بھی مشہور برانڈس تھے وہ پہنتے تھے وہ۔ تو یہ طبقہ جب بڑا ہوتا ہے اور ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو انہی لوگوں کو جابیں ملتی ہیں، کیونکہ ان کے کنیکشن آپس میں بہت ہوتے ہیں۔ جی خان صاحب وہ منڈا ہو گیا، انہوں نے جی تعلیم ودی ختم ہو گئی تو تسی کچھ کرو، وہ کہتے ہیں گل ہی کوئی نہیں، تسی کل بھیجو انہوں۔ لو جی ہو گیا انٹرویو، ادھر انہوں نے کہا جی فلاں صاحب بڑ صاحب دے بیٹے نے یا چودھری صاحب کے، انہوں نے کہا بات ہی کوئی، ان کو جاب مل گئی۔ اب پٹواری کی جاب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سب کمپیوٹرائز ہو گیا، لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ جو بے ایمان قوم ہے پاکستان میں، جنہوں نے کبھی رزق حلال کھائے ہی نہیں ہیں، وہ پٹواری ہیں۔ ان کی نسلیں انہی نے اپنے بیٹے کو لگوا دیا، اپنے بھتیجے کو لگوا دیا، اور وہ ایک دفعہ انہوں نے پیسے دیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ، اس کے بعد اب ان کے بھتیجے بھانجے کیا نام ہے دوستوں کے بیٹے ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب ایک جملہ ہے جو میں اکثر سنتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہے کہ جی مایوسی گناہ ہے، اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی جواز وہ یہ دیتا ہے رب کہ بھئی میرے پاس تو وہ کچھ ہے جس کا تو گمان نہیں کر سکتے، تو تمہیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہر وقت مولوی تقریر وغیرہ میں کرتے ہیں، بزرگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے تھیری یہ ہے کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی، یو آر ورکنگ ہارڈ، اور ایک اپارچونیٹی آئی جو آپ کو نہیں ملی، تو اب اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں یہ اپارچونیٹی نہیں ملی، میرے نظر میں ہے یہ سب چیزیں، تمہاری محنت، تمہاری سنسیریٹی وغیرہ وغیرہ، تمہارا کام، تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کہ بیکاز نیکسٹ ٹائم از یور ٹائم۔ لیکن وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں یا کاہل ہیں اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں کھانے کھا رہے ہیں، بہنوں پہ روب ڈال رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں اور باہر عشق بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ تھیری نہیں ہے
کہ مایوسی گناہ ہے، وہ تو ٹوٹل خود مایوس ہے جب انہوں نے کبھی محنت ہی نہیں کی، کوئی کیا نام ہے سوچا ہی نہیں ترقی کا، تو وہ ہمیشہ ہی مایوس رہیں گے، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ مایوسی ان لوگوں کے لیے منع ہے جو پوری محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی منزل میں ذرا رکاوٹیں آتی ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، ڈونٹ یو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ، انشاءاللہ یور ٹرن ول کم اینڈ یو ول بی بلیسڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بات ختم ہو گئی۔ میری دعا یہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی بھیانک خبریں ہیں۔ جب خزانے پہ بے ایمان بیٹھ جائے، ہر جگہ بے ایمانی، چار سے بیسی، دھوکہ بازی چلے گی، اس ملک میں کہیں ترقی نہیں ہوتی۔ جہاں تعصب ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ رسی کو پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو۔ ہم نے رسیوں میں اگر رسیاں باندھ لی ہیں، جیسے وہ کنڈی نہیں لگاتے، تو ہم اس میں بھی بڑے وہ ہیں، ہمیں تعصب بہت ہے، ہمیں امتی کا کوئی کنسپٹ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی کیا نام ہے وہابی ہے، کوئی اہل کتاب ہے، کوئی اہل فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ ہونے دیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب فرقے وغیرہ 10 سال کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو بزرگ ہیں، جو لڑواتے ہیں، جو مولوی ہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، ان کا وجود ہی لوگوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ آج کل مولوی چھپے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیوں؟ کہ مولویوں کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، نہ سیاستدانوں کو پسند کرتا، نہ مولویوں کو۔ اور جو لمبے لمبے لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں، اور اینکر کتنے ہیں جو بے ایمان دھوکے باز ہیں، اخبارات کتنے دھوکے باز ہیں، میگزینز کتنے دھوکے باز ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے ہر قوم کے لیے، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اللہ عذاب لے کے آتا ہے، اور آپ دیکھیے حال ہی میں جو عذاب آیا اللہ نے بھیجا ہے، یہ ایک نمونہ ہے، ایک ٹریلر ہے۔ اس کے پیچھے کتنے کیا نام ہے سیلاب آئیں گے، کتنی تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے پیار محبت خلوص سے محنت کریں، کام کریں، کام میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر کام اچھا ہے اگر اس میں رزق حلال موجود ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔